کل رات کو لاہور میں بڑی اہم ملاقات ہوئی اور ان کا جنگ والی صورتحال ہے وہاں پہ۔ اب 2 دن 3 دن سے تورکم بارڈر بند ہے اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو امریکن امبیسڈر لوگوں کو مل رہا ہے اس کے پیچھے بھی کس سائنس ہے۔ فضول آدمی فیض حمید اس کے متعلق دوبارہ بات کرتی ہے کیونکہ آپ اس ملک کا مزید تیا پانچا کر کے جانا چاہتے ہیں۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، عمر عطا بندیال صاحب بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں آپ کے اب انشاءاللہ ملک کو لوٹنے والوں کے لیے ڈنڈا بھی ہے اور ہتھوڑا بھی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کل رات کو لاہور میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ 2 دن سے مولانا فضل الرحمان لاہور آئے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہاں پہ ایک کانفرنس میں بھی شرکت کرنی تھی، وہ بھی کی۔ تو کل رات انہوں نے کچھ صحافیوں سے جو ہے ایکسکلوسیو ایک ملاقات کی اور اس میں جو ہے انہوں نے کئی ایسی باتیں کی آن دا ریکارڈ جو اس سے پہلے کبھی آن دا ریکارڈ نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ چھڑی اور ہتھوڑا کو دیکھ لیا۔ یعنی چھڑی کا مطلب تو آف کورس GHQ ہے اور ہتھوڑے کا مطلب جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے مطابق اس ملک میں اگر حالات خراب ہیں تو ان دو کی وجہ سے۔ کل وہ کافی بولتے رہے اور مجھے یعنی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مولانا کی باڈی لینگویج اس وقت بہت ڈسٹربڈ ہے اور جو پتہ چل رہا ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی بائی دی وے، میں ان لوگوں کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو تھے اس ملاقات میں۔ میرا تو اس وقت لائیو شو ہوتا ہے تو میں تو وہ کر رہا تھا، بٹ اینی وے مولانا جو ہیں وہ انہوں نے تمام تر الزامات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دیے۔ اب مولانا یہ سیاسی حکمت عملی کر رہے ہیں، آنے والے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ جنون ناراض ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ جی مولانا بہت ڈسٹرب لگ رہے ہیں، ان کی کافی باڈی لینگویج بھی ڈسٹربڈ ہے اور وہ کھل کر باتیں کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے TTP کے اوپر بھی کی، انہوں نے دہشت گردی پہ بھی کی، انہوں نے تورکم بارڈر پہ بھی کی، انہوں نے سیاست کے اوپر بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا PDM کا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں اور فوراً 1 مہینے کے اندر الیکشنز کروا دیں تاکہ اس وقت سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پہ گر جانا تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے یعنی اس پالیٹکس سے آؤٹ ہو جانا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب نہیں مانے یا پیپلز پارٹی نہیں مانی، اور انہوں نے ایسا کوئی لچ فرائی کیا ہے بیچ میں کہ وہ اس کے بعد 2 مہینے اور ہو گئے اور پھر ہم اس کو چھوڑنے کے قابل نہیں رہے کہ جب ایک دفعہ IMF کے پاس ڈیل کے لیے جانا ہے، مالیاتی اداروں سے ڈیلیں کرنی ہیں، یہ وہ، تو وہ پھر آن گوئنگ ایک پروسیجر تھا یا پروسیس تھا کہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال اب ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی ملک بڑے نازک صورتحال سے گزر رہا، اور میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ سیاستوں میں استحکام ہوگا، اور لب لبابیوں کہتے ہیں کہ الیکشنز فروری میں ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کے بعد آپ ترس جائیں گے الیکشنز نہیں ہوں گے۔ یعنی ان کو لگتا ہی ہے کہ اگر ابھی ایک جھٹکے میں کسی زور کے تحت پریشر کے تحت الیکشنز ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے یہ بہت لمبا عرصہ چلے گی۔ ان کا خیال ہے کہ MQM اور اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی اتفاق رائے کرتے ہیں کہ جلدی الیکشنز ہونی چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ بڑھ گیا، اور اگر نو کانفیڈنس کے ساتھ ہی الیکشنز کروا لیتے تو پھر یہ نوبت ہی نہ آتی جو ابھی تک آئی بھی ہے، کیونکہ وہ ہماری نفرت میں اس کا جو ہے وہ ووٹ بڑھ گیا۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں قبائلی علاقوں میں الیکشن کیمپین ہی نہیں ہو سکتی، کہتے ہیں قبائلی علاقوں کو چھوڑ دیں، سوات اور چترال میں نہیں ہو سکتی، تحریک طالبان ہر جگہ گروپ ہو چکے ہیں، ان کے اپنے جلسے جو ہیں وہ محفوظ نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو ورکرز کنونشن تھا اس میں کتنے درجن لوگ شہید ہو گئے، بے گناہ لوگ شہید ہو گئے، اور ان کا جنگ والی صورتحال ہے وہاں پہ۔ اب 2 دن 3 دن سے تورکم بارڈر بند ہے، روز وہاں پہ بڑی ایکٹیو جھڑپیں ہو رہی ہیں پاکستان آرمی کی اور دہشت گردوں کی، TTP کی۔ لیکن وہ جو 1.5 2 3 سال مل گئے عمران خان کی حکومت میں دہشت گردوں کو یہاں پہ قدم جمانے کے لیے، جس میں اس نے عام معافی دے دی، ان کو واپس آنے دیا اور ان کو ری سیٹل کرنے کی باتیں ہوئی، ان کو پیسے بھی دیے گئے، تو اب وہ آپ کے علاقوں میں پراپر کنٹرول کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ سوات کی 2 تحصیلیں ایسی ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے ہی نہیں، اور عملی طور پہ وہاں پہ ان کا ہی قانون چل رہا ہے۔ تو یہ وہی ایک دفعہ پرانی کہانی جو ہے وہ دوبارہ سے بننا شروع ہو گئی ہے، اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو امریکن امبیسڈر لوگوں کو مل رہا ہے اس کے پیچھے بھی کس سائنس ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ امریکہ جنونلی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو سکتا ہے، اور ایک امریکی ادارے نے اس کی رپورٹ بھی دی ہے ٹیلی ویژن میں کہ 2 مہینے میں یہاں پہ خدا نخواستہ انارکی ہو سکتی ہے، یا سول وار ہو سکتی ہے، یا ایسی سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مالیاتی وجہ سے کہہ رہا ہے یا معیشت کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن اب یہ سمجھ آتی ہے کل مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کو بات کرنی، وہ دہشت گردی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب بہرحال بڑی سیریس کلینزنگ قسم کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور یہ کلینزنگ جو ہے وہ ہر طرف کرنی ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو ہے ایک فضول آدمی فیض حمید، اس کے متعلق دوبارہ بات کرتی کہ جی مجھے اس نے آفر کی تھی چیئرمین سینٹ بننے کی۔ تو فیض نے تو جتنا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے وہ تو آپ کی اور میری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے، تو بہت ہی لو لائن قسم کا ایک آدمی تھا، پتہ نہیں اتنا پروموٹ کیسے ہو گیا۔ بہرحال انوار اللہ کاکڑ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کاکڑ کو خود نہیں پتا کہ وہ کس کا نامنی ہے یہاں پہ، اور وہ کس طرح سے وزیر اعظم بنا، تو میں اس پہ کیا بات کروں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچ سرداروں کی طرح کل مولانا فضل الرحمان نے بھی انوار اللہ کاکڑ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو پہلے میں سمجھتا تھا کہ اس لیے ہے کہ انوار اللہ کاکڑ پشتون ہے، نان سردار ہیں، تو وہ ان کے خلاف ہے، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان جو ایک پشتون ہے اور وہ بھی سردار نہیں ہے، وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کی کوئی اپنی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، اور وہ جس طرح سے لایا گیا اسی طرح سے واپس گم ہو جائیں گے۔ جیسے راجہ ریاض کہاں ہیں اس وقت، کیا کر رہے ہیں، کتنے اہم تھے وہ 3 دنوں کے لیے۔ تو آج راجہ ریاض کا میں نے نام لیا ہے تو شاید آپ بھی سوچ میں پڑیں کہاں یار یہ تو سنا ہوا تھا نام، ابھی تھوڑے دن پہلے سنا تھا۔ تو یہی کاکڑ صاحب کا بھی ہونا ہے جب ان کی حکومت جانی ہے۔ لیکن چیف جسٹس باز نہیں آ رہے، ان کے 1 ہفتہ رہ گیا جانے میں، اور اس 1 ہفتے میں وہ سارے وہ فیصلے کر کے جائیں گے کہ جو کسی نہ کسی طرح ایک آئینی بحران جو ہے وہ پیدا کر دے۔ آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی اس اپلیکیشن کا جو 2 مہینے پہلے کی ان کے پاس تھی، انہوں نے بھی شارٹ آرڈر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب اختر جو ہیں یہ اس بینچ میں نہ ہو، کیونکہ ان کی بیگمات کی، ساس کی اور ان ساروں کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں، اور ان کی لائکنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے یعنی جو چیئرمین ہیں اس کے لیے۔ تو عدالت نے کہا کہ جی یہ تو عدالت کے اوپر حملہ ہے، ججز کی انٹیگریٹی کے اوپر حملہ ہے۔ بندیال صاحب بڑی سمپل سی بات ہے، آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ باشعور آدمی ہیں، تو جب یاد کریں جب ایک سینئر جج کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا تھا، اور جب ان کی اہلیہ کے بھی آنسو نکلوا دیے گئے تھے، اور جب جج صاحب کو اور ان کی اہلیہ دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا، اور سب کو پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ کیس بوگس ہے اور اس میں کچھ نہیں، تب عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حرف نہیں آیا، تب عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ جب ایک مبینہ آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں سپریم کورٹ کے ایک جج کو ایک ٹرک دینے کی یعنی 1 ارب روپیہ دینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو تب عدلیہ کی آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا۔ جب سپریم کورٹ کے ایک جج کی ساز کی مبینہ آڈیو سامنے آتی ہے جس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جاتا، جس کا فورینزک بھی نہیں کروایا جاتا، بلکہ مان لیا جاتا ہے ایک قسم سے ٹیسٹ طریقے سے کہ ہاں یہ ہے، جس میں ایک بڑی ملک کے سیاسی لیڈر کے لیے اپیلز کر رہی ہے، آوازیں کس رہی ہے، تو تب عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ جب پی ٹی آئی کے غیر ملکی کارکنان جو ہیں چیف جسٹس بندیال کے خلاف منظم مہم چلا رہے تھے، اس وقت جب آپ نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو تب عدلیہ کی آزادی پہ کوئی حملہ نہیں ہوا۔ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کی ذات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے انتہائی نازیبا حملے کیے جو کسی بھی معاشرے میں، دنیا کے کسی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے اور قابل تصحیح جملے تھے، اس وقت عدلیہ کی آزادی کو کبھی خطرہ نہیں ہوا۔ جب جج دلاور صاحب کو عمران خان کے وکیل نے عدالت کے اندر یو شٹ اپ کہا تھا، تو تب عدلیہ کے وقار کو کوئی دھچکا نہیں لگا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ لیکن آج عدلیہ کے وقار کو دھچکا لگ رہا ہے کہ جب ایک جائز اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یار آپ یہ ہیں تو آپ مت سنیں یہ کیس، لیکن آپ بضد ہیں کہ آپ نے سننا، کیونکہ آپ اس ملک کا مزید تیا پانچا کر کے جانا چاہتے ہیں، اور آپ کو تو باہر نوکری پرومس ہوئی ہے، آپ نے تو باہر چلے جانا ہے۔
تو میں تو گورنمنٹ کو کہوں گا کہ آپ کا نام ECL پہ ضرور ڈالے جس دن آپ ریٹائر ہوتے ہیں، تاکہ وہ نوکری بھی نہ ملے اور ادھر آپ ہمارے ساتھ اپنی ہی کیے ہوئے یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے اس کو آپ بھی بھگتیں اور آپ کی اولادیں بھی بھگتیں۔ اور میں ڈرتا نہیں ہوں، عمر عطا بندیال صاحب بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں یہی باتیں، تو سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ اب کل ایک کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا، اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے اور اس کی جو اندر کی رپورٹ یا خبر مجھے آئی ہے اس میں سب سے بڑا تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہے زیرو ٹالرنس۔ دو قسم کے لوگوں پہ زیرو ٹالرنس ہو رہی ہے، ایک وہ کہ جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں، جس میں TTP ہے، داعش ہے یا اور ایسی آرگنائزیشنز ہیں، اور ان کو پاکستان کے اندر جو انہوں نے گند کیا ہوا ہے اب اس کی کلینزنگ ہونی ہے۔ اور دوسرا جو اکنامک دہشت گرد ہے، جنہوں نے معاشی طور پہ پاکستان کو مفلوج کیا ہوا ہے، چاہے وہ فوریکس مارکیٹ میں ہیں، چاہے وہ تاجر برادری ہے، چاہے وہ اسمگلرز ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے جو سہولت کار ہیں، یعنی اگر میں فرض کریں کوئٹہ سے میں ایرانی تیل اسمگل کرتا ہوں اور کراچی میں لا کے بیچتا ہوں، تو اب جتنے فوج کے بھی اہلکار ہوں گے وہاں پہ وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ یہ کل آرمی چیف نے بڑا کلیئر کر دیا کہ بچت کسی کی نہیں ہونی۔ اگر یہ پاکستان بچتا ہے، پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، اور پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں اور کسی کو ان فیصلوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نگران وزیر اعظم بھی بول پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن فروری میں ہو سکتے ہیں، جنوری کے آخر یا فروری میں ہو سکتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ 90 دن کا کہہ دیتا ہے تو ہم پھر 90 دن میں کروائیں گے۔ تو اب سے نگران وزیر اعظم کو شاید پوری تفصیل نہیں پتا کہ KPK میں اور بلوچستان میں کتنے علاقوں میں ابھی کیمپیننگ ہی نہیں ہو سکتی، یا اس وقت سیلاب کی کیا بڑھتی بھی صورتحال ہے۔ بہرحال دو اچھی خبریں بھی ہیں، چینی کی قیمت ایک دم کم ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ چینی کے ٹرک پکڑے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور اب بارڈرز کو سیل کر دیا گیا ہے، بلوچستان میں بھی اور افغانستان کے بھی، یعنی KPK کے بھی۔ اور فورن ایکسچینج والوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ آج پشاور میں جو پوری یہ منی چینجز کی منڈی تھی اس کے اوپر بڑے سخت ریڈز ہوئے ہیں، اور اب آٹے دال کا بھاؤ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو رہا ہے، تو ڈالر اور مزید کم ہو گیا آج۔ اور بوستان صاحب جو سارے جانتے ہیں ان کو پاکستان میں، جو فورن ایکسچینج ڈیلرز کے ہیڈ ہیں، ان کا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں کے بعد یہ 252 روپے پہ ڈالر آ جائے گا۔ تو جب ڈالر 252 کا آتا ہے اور اوپر سے اس ٹائم پہ IMF کا 1 بلین آ جاتا ہے اور کچھ سعودی عربیہ کی بھی اماؤنٹ آ جاتی ہے، تو پھر یہ واپس اپنی اوریجنل قیمت پہ جا سکتا ہے، مزید گرے گا بہت زیادہ۔ تو اگر آپ نے ڈالر، پاؤنڈ، یورو، درہم، ریال یہ خریدے ہوئے ہیں تو اب نکالیں ان کو اور اب ان کو بیچیں باہر، یا ان کو اسٹیٹ بینک کے اندر جمع کروائیں، اپنے اپنے بینکوں میں جمع کروائیں۔ آپ کے لوٹنے کا ٹائم ختم ہو چکا، اب ملک کو لوٹنے کا ٹائم گزر چکا۔ اب انشاءاللہ ملک کو لوٹنے والوں کے لیے ڈنڈا بھی ہے اور ہتھوڑا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔